پاورٹی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتی، پروڈکشن گروتھ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. کیک تھیوری ہے نا، کیک کا سائز بڑا کیا جائے یا کیک کو کٹ کیسے کیا جائے. تو ہماری کریم ساری بیٹھ جا چکی ہے، یہ مسئلہ ہے. ریمیٹنس کے اوپر گروتھ نہیں ہوتی. یور کرنٹ اکاؤنٹ شوڈ بی بیسڈ آن ٹریڈ. صرف پیسہ نہیں چاہیے، ہیومن کیپٹل بھی چاہیے. پاکستان کے اندر اگر اپرچونٹیز ہوں، گروتھ ہو، اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہو تو کون جائے گا باہر. السلام علیکم، ویلکم ٹو فریش نیو ایپیسوڈ آف سائبریٹ کاسٹ. آج ہم بڑی اہم فہم زبان میں یہ سمجھنا چاہیں گے کہ ہمارے بڑے اکثر کہتے ہیں کہ پہلے کا وقت زیادہ اچھا تھا، پہلے جو کمائی ہوتی تھی اس میں برکت تھی، لیکن اب بقول ان کے ایسا نہیں ہے. تو یہ ہم سمجھنا چاہیں گے کہ اس کے پیچھے کوئی سائنس ہے. کیا یہ بات حقیقت ہے کہ پہلے کمائی میں برکت تھی، یا پہلے رشتے آپس میں زیادہ مضبوط ہوتے تھے اور اب ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تقسیم کا شکار ہوئے جا رہا ہے اور اس میں جو ہماری کمائی ہے اس میں برکت ختم ہوئے جا رہی ہے. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عامر رفیق. ایسوسیٹ پروفیسر ہیں کامسٹس اسلام آباد میں، پوسٹ ڈاکٹریٹ انہوں نے کی ہے یونیورسٹی آف البرٹا کینیڈا سے، اور وی آر ویری آنرڈ ٹو ہیو ہم ٹوڈے ود اس. سب سے پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک. سڑکوں پہ بڑے آرام سکون سے آگے، کوئی مسئلہ پریشانی؟ بس وہ تو جو نارمل ہے وہ بیئر کرنا پڑتا ہے. چلیں سر، آج کی زحمت کل کی رحمت ہوگی. Yes, ٹھیک. hopefully. ہم کولیگز اس دن بیٹھے ہوئے تھے تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آن ایوریج سب اس بات پر متفق ہیں کہ 10 سال پہلے جتنی کمائی تھی آج کمائی اس سے 3 گنا بڑھ چکی ہے، لیکن بچت نہیں ہو رہی، وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ نہیں مینٹین کر پا رہے. تو یہ کون سی بلا ہے جو یہ برکت کھا گئی ہے سر؟ اٹس اے ویری گڈ کویسچن. لائک اور یہ جو ایشو ہے یہ کوئی بڑا کوئی لمیٹڈ سا نہیں ہے. ہماری جتنی بھی آبادی ہے، لائک 25 کروڑ عوام ہے، سب یہ بیئر کر رہے ہیں. اب یہ برکت کا جو کویسچن ہے، لائک وی ڈو ناٹ میک اٹ اسپریچول. یہ کوئی ہمارا پالیسی لیول کا، کوئی ہمارے انسٹیٹیوشن لیول کی بھی چیز ہے. اوکے. لائک اس کا تعلق صرف ایسا نہیں ہے کہ شاید یہ کوئی قدرت کی طرف سے یہ چیز ہو گئی کہ دن بہ دن ہم سکویز ہو رہے ہیں. ہماری جو پالیسیز ہیں وہ ہمیں اس طرف لیڈ کر رہی ہیں، ہمارے انسٹیٹیوشن اس طرف لیڈ کر رہے ہیں کہ وہ دن بہ دن ہمارے لوگوں کو سکویز کرتے جا رہے ہیں. لائک ون آف دا ایگزامپلز چلے میں آپ کو دے دوں. اس دفعہ جو میری سیلری آئی، ہم جو کامسٹس کے اندر میں جاب چل رہی ہے میری، وہ میں نے اس کو کمپیئر کیا ود مائی سیلری جو میری تھی 2022 سپٹمبر کی. ٹھیک ہے. میری گراس زیادہ ہے، اچھا، مینی ٹائمس، بٹ جو میری نیٹ ہے وہ از لیس دین دیٹ سیلری. اب ڈالرس میں تو نہیں کما رہے؟ نہیں، یہ روپیز کے اندر ہی. یعنی کہ یہ کس چیز کا امپیکٹ آیا، پہلے میں اگر اس کو سننے والوں کے لیے بھی میں سامنے رکھ دوں. ایک تو جو ہمارا انفلیشن کا فینومینا، لائک وہ جو ہے وہ چیز بھی ایگزسٹ کر رہی ہے، پلس ہماری ٹیکس پالیسیز جو ہیں. اوکے. ہاں، جو ہمارے جو ٹیکس پالیسیز ہیں فار سیلریڈ پیپل پرٹیکولرلی، وہ ایسی ہوئی ہیں کہ جس نے ہمارا جو ہے وہ ہمارا جو ریل پاور ہے، جو پرچیزنگ پاور ہے، وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم از گوئنگ ڈاؤن. ایک تو انفلیشن کی وجہ سے ہمیں چیزیں مہنگی پڑ رہی ہیں، اور جو ہمارا جو انکم ہے وہ از ناٹ ایون اسٹیگننٹ، از گوئنگ ڈاؤن. تو یہ بڑا پنچ کر رہی ہے تمام لوگوں کو جو ہے یہ چیز. اچھا، انفلیشن پہ بات بھی کریں گے، لیکن دوبارہ سے میں بنیادی سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انکم 10 سال کی دیکھ لیں تو فار ایگزامپل کوئی 1 لاکھ کما رہا تھا، آج 2 لاکھ کما رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ 2 لاکھ سے کم محسوس ہوتے ہیں؟ اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں. وہ 1 لاکھ سے کم ہے نا. کیسے؟ یعنی کہ 1 لاکھ سے کم اس طرح ہے. ابھی جو آپ نے انفلیشن کی بات کی ہے، جب انفلیشن انکریز کرتی ہے تو آپ کا جو ریئل ٹرم کے اندر جو آپ کی انکم ہے دیٹ گوز ڈاؤن. لائک آپ کا پرچیزنگ پاور وہ ہمارا سیم نہیں رہا. وہ پرچیزنگ پاور اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ ڈیکریز کرتا ہے. تو چیزوں کو ہم نامنل ٹرم میں نہیں دیکھتے، ہم انفلیشن کو اکاؤنٹ فور کر کے ریئل ٹرم کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں.
So in reality, what is happening, the purchasing power is not stagnant, is not growing, is going down. تو ایک انفلیشن ون آف دا مین فیکٹرز ہے، پلس انکریز ان ٹیکسیشن ایک اور فیکٹر ہے. بٹ یہ ہو کیوں رہے ہیں وہ ایک چیز ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. پرچیزنگ پاور پہ تھوڑی بات کریں. یس، پرچیزنگ پاور کس ٹرم میں کہیں گے کہ فار ایگزامپل ایک گروسری تھی، وہ اگر پہلے فار ایگزامپل 50,000 کی آتی تھی، اب وہ 150 کی ہو گئی، دس از دی پرچیزنگ پاور. یس، ہاں، وہ انفلیشن کی وجہ سے وہ سیم جو باسکٹ آف گڈس ہے اس کو خریدنے کے لیے ہمیں زیادہ اس پہ ایکسپینس کرنا پڑ رہا ہے. آلو کیوں مہنگا ہو گیا؟ مثال کے طور پہ ایک آلو ہے، وہ اس نے اسی مٹی میں لگنا ہے، اسی مٹی میں لگنا ہے، وہی پانی، قدرت پانی دے رہی ہے، قدرت مٹی دے رہی ہے، دھوپ آ رہی ہے، تو آلو کیسے مہنگا ہو گیا؟ مطلب گروسری کی بات کر رہے ہیں، یا آلو کے علاوہ گروسری میں چیزیں ایسی ہیں جو شاید قدرت سے نہیں آ رہی، کہیں اور سے آ رہی ہیں، اس پہ تھوڑا کھل کے بتائیں ہمیں. اچھا، لائک ایک چیز تو خیر اگر انفلیشن کے بالکل ہم اس کے بیک پہ جاتے ہیں تو کچھ ہے ٹیکنیکل چیز. لائک دا ٹیکنیکل چیز اس کے اندر ہے کہ انفلیشن کے دو فیکٹرز ہوتے ہیں، ون از ڈیمانڈ سائڈ کا ہے، ون از سپلائی سائڈ کا. کسی چیز کی سپلائی کم ہو جائے پرائس انکریز کر جائے گی، کسی کی ڈیمانڈ انکریز کر جائے تو پھر بھی اس کی پرائس انکریز کرے گی. ٹھیک ہے، ایک چیز تو یہ ہے. صرف آلو کی ایگزامپل نہیں لیں، ہم باقی چیزیں جو ہماری بیسک نیڈ کی چیزیں ہیں سب کو لے کے چلیں گے. صرف آلو سے میرا بجٹ نہیں خراب ہو رہا، میری پوری جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے فار ڈیو ٹو اے نمبر آف تھنگس، جو میری بیسک نیڈ کی چیزیں. اس میں ایک چیز تو انفلیشن کا فیکٹر ضرور ہوگا، ٹیکسیشن کا فیکٹر ضرور ہوگا، پلس جو ہے ہم نے ہر چیز کو کوموڈیفائی کر دیا. اوکے، لائک کوموڈیفائی وٹ ڈز اٹ مین کہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے جو بیسک رائٹ کی چیز ہے. ایجوکیشن از کوموڈیفائڈ، مائی ہیلتھ از کوموڈیفائڈ. میرے بچوں کا جو میں جتنا بھی ایکسپینس ہو رہا ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اور باقی چیزیں ہیں جو بیسک نیڈ کی چیزیں، وین یو کوموڈیفائی دیز تھنگس تو آپ کا ایک ایکسپینس کا جو لیول ہے وہ انکریز کر جاتا ہے. جبکہ یہی جو بیسک نیڈ کی چیزیں یا بیسک رائٹس کی چیزیں یہ فری ہونی چاہیے. مجھے یہ چیز اسکویز نہیں کرتی کہ صرف میرا فوڈ کا بجٹ انکریز کر دیں. اوکے، میرا ہیلتھ کا بجٹ انکریز کر گیا، میرا ایجوکیشن کا بجٹ انکریز کر گیا، میرا ٹریول کا بجٹ انکریز کر گیا، میرا لیئر جو ہے از اے کموڈیٹی، لائک اس کو بھی خریدنا پڑتا ہے. جس چیز کو خریدنا پڑتا ہے اس پہ آپ کے انکم تو لگ رہی ہوتی ہے. تو ان سب چیزوں نے ملا کے جو ہے ہمارے اوپر ایک برڈن ڈالا ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ سائڈ پہ ڈسکشن جا رہی ہے، اور مور اور لیس میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے. آپ نے پہلے بات کی بیسک نیڈ کی، پھر آپ نے کوموڈیفائی پروڈکٹس کو کرنے کی بات کی یا نیڈس کو کرنے کی بات کی، اور پھر آپ نے بات کی لیئر کی. تو لیٹس بریک اٹ ڈاؤن ون بائی ون. بیسک نیڈس کا کہا جاتا ہے، پہلے تو آپ مجھے یہ ڈیفائن کریں کہ بیسک نیڈس کیا ہوتی ہیں. کیا پاکستان میں رہنے والے کی بیسک نیڈس اور کینیڈا میں رہنے والے انسان کی بیسک نیڈس ایک جیسی ہوں گی؟ دا فرسٹ کوسچن. Let's address this question, then we'll move forward. جی، لائک ایز اے ہیومن ہماری جو سسٹیننس ہیں، جو زندگی گزارنے کے لیے جو انتہائی ضرورت کی چیزیں ہیں، دوز آر کامن. اوکے، وہ کہیں بھی ہوں گے، آپ کو روٹی، کپڑا، مکان جو ہم سنتے آتے ہیں، یا اس کے ساتھ مزید ایجوکیشن، ہیلتھ کو بھی ایڈ کر لیں. تو یہ بیسک نیڈس ہیں جو ہر سماج کے اندر، ہر سوسائٹی کے اندر دیز آر کامنس. تو اس میں تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اصل چیز ہے ان کی اویلیبلٹی اینڈ ان کی کاسٹ. تو یہ ڈٹرمن کرتی ہے، جہاں پہ اس کی اویلیبلٹی لمیٹیڈ ہے، جہاں پہ اس کی کاسٹ زیادہ ہے، وہاں اسٹینڈرڈ آف لیونگ نیچے جائے گا. اور جہاں پہ ان کی اویلیبلٹی، کاسٹ، ایکسیس جو ہے وہ ایزی ہے، وہ وہاں پہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ انکریز کرتا ہے، وہاں لوگوں کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. صحیح. آپ کے کینیڈا کے ایکسپیرینس کو بھی ہم یوٹیلائز کریں گے. بدلتے دور کے ساتھ بیسک نیڈس میں فرق آتا ہے. فار ایگزامپل آج کچھ لوگ کہتے ہیں انٹرنیٹ از اے بیسک نیڈ. از اٹ ٹرو؟ یس، ٹو سم ایکسٹینٹ یو کین سے دس. اور بیسک نیڈ جو ہماری روٹی، کپڑا، مکان ہے، اس کے اندر بھی فرق آتا ہے. کیسے؟ لائک پہلے مکان کسی زمانے میں ہم غاروں میں رہا کرتے تھے انسان. اچھا، لائک وہ اس زمانے میں آج کل کے گھر شاید وہ بیسک نیڈ میں نہیں آتا تھا. تو بیسک نیڈ کا جو انتہائی جو بیسک چیزیں ہیں ہماری جو سسٹیننس کی چیزیں ہیں، ان کا بھی لیول ود دا پیسج آف ٹائم انکریز کرتا ہے. ایک تو روٹی بھی ایسا نہیں، روکھی سوکھی از ناٹ اے بیسک تھنگ اگین.
ود دا پیسج آف ٹائم جو سماج کا جو ایک ایوریج لیول ہوتا ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کی روٹی کتنے ہونا چاہیے، آپ کا گھر کیسا ہونا چاہیے، آپ کی جو ویسی جو ایجوکیشن پہ کتنا آپ کو کتنی کوالٹی کی ایجوکیشن ملنا چاہیے، یہ بھی یعنی کہ انتہائی بیسک چیزیں بھی یہ ٹائم اور اسپیس کے اوپر ڈٹرمن کرتی ہیں. ٹھیک ہے. پلس ان کے اندر ایڈیشن ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ نے جو انٹرنیٹ کی بات کی ہے، ان دا اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر انٹرنیٹ از اے بیسک رائٹ. اگین اتنا جی بی آپ ہر بندے کا رائٹ ہوگا، اتنا ایم بی وٹ ایور، وہ ڈکلیئرڈ ہے ان کے وہ ڈکلیئرڈ ہے. تو یہ چیزیں وہ انکریز ہوں گی، ہونی چاہیے. بٹ دا کی از کہ ایوریج لیول کیا ہے آپ کی سماج کا اور باقی سماجوں کا. لائک آج کی اگر ہم گروتھ کو وی کی ناٹ کمپیئر دس ود غار. ہم یہ کہیں کہ جی ہم نے غاروں کی نسبت پاکستان نے بہت ڈیولپمنٹ کر لی تو ہم بہت ترقی یافتہ ہیں اس حساب سے، لیکن کمپیریزن ایٹ دا سیم ٹائم پہ ہوگا. پاکستان کو کمپیئر باقی کنٹریز سے 2025-26 کے اندر کیا جائے گا، ایسا نہیں کیا جائے گا کہ 1947 میں کیسے تھے، 60 میں کیسے. لولی پوائنٹ. آپ نے کمپیریزن کرنا ہے اسی دور کے حوالے سے، اسی دور کے اندر. اس میں کچھ انڈیکیٹرز آپ ہمیں شیئر کیجیے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، پاکستان ایز اے سماج کہاں کھڑا ہے، فار ایگزامپل کینیڈا کہاں کھڑا ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز کہاں کھڑے ہیں، یہ آپ نے یاد سے شیئر کرنا ہے. ٹیم یہ بھی بتائے گی ہمیں. لیکن میں اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ انٹرسٹنگلی کچھ لوگ رانگ نمبرز جو ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار آپ لوگ تو شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں. آپ نے جو غار کی ایگزامپل دی ہے، شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں. آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، پنکھا چل رہا ہے نا، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، آپ کو دھوپ نہیں پڑ رہی، آپ کا نرم ملائم بستر ہے. یہ وہ زندگی ہے جو پرانے دور میں بادشاہوں کو ملتی تھی، عوام کو نہیں ملتی تھی. آج آپ عوام بادشاہوں والی زندگی گزار رہے ہیں. تو دیٹ ایڈریسز دیٹ پوائنٹ کہ بھائی آج کے دور کو، آج کے سماج کو کسی اور سماج سے کمپیئر کریں. آئی تھنک دیٹ از فیئر. سیکنڈ چیز جو آپ نے بات کی، انفلیشن کے پیچھے ہم بات کریں یا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے پیچھے بات کریں تو اس کے پیچھے وانٹس کا تعلق ہے کہیں نہ کہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی مانا جاتا ہے کہ وانٹس تو ان لمیٹیڈ ہوتی ہیں انسان، اور ان لمیٹیڈ میں اس میں کہیں نہ کہیں گریڈ آ جاتی ہے. یہ کس حد تک سچی بات ہے؟ اچھا، لائک یہ ہمارا جو اکنامکس کی ہماری بکس ہیں نا، وہ سٹارٹ ہوتی ہیں لمیٹیڈ ریسورسز سے. اوکے. ہاں، دا اسکاسٹی، لائک وہ ہمیں پہلے ہی فیئر سے سٹارٹ کرتی ہیں. اوکے. ہاں، تو یہ دس از ناٹ لائک کامن تھنگ، لائک یہ نیچرل نہیں ہے یہ چیز. انسان اتنی ترقی کر چکا ہے کہ وہ ہماری 8 بلین پلس پاپولیشن ہے، 10 بلین پاپولیشن ہو جائے، 15 ہو جائے، 20 ہو جائے، سب کی نیڈ کو کیٹر کر سکتے ہیں. نیڈس کو؟ یس، نیڈس کو. نیڈس اور وانٹس. اب وانٹس میں اگر آپ نیڈس اور وانٹس کی ہم ایک سیگریگیشن کرتے ہیں، وانٹس کین بی ان لمیٹیڈ، لیکن ان لمیٹیڈ ہوتی کیسے ہیں؟ دیٹ میٹرز اگین. لائک وہ گریڈ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ اچھا، اس میں جب بھی سماج، کوئی بھی سماج جو ہے اس کے اندر اگر گیپ ہوتا ہے، لائک انیکوالٹی ہوتی ہے، ہیوز اور ہیو ناٹس کا گیپ ہوتا ہے، ان ایکول سوسائٹی ہے. ایک طبقہ ہے جس کے پاس بہت سی دولت ہے، ایک بڑی میجورٹی ہے جو نیچے ہے. اب اس طرح کا سماج 2 چیزیں پیدا کرے گا. جب اوپر دیکھیں گے تو گریڈ پیدا ہوگی، جب نیچے دیکھیں گے تو فیئر پیدا ہوگا. تو یہ لائک یہ ڈیزائن کا مسئلہ زیادہ ہے. ہماری وانٹس کیسے پیدا ہو رہی ہیں، وہ گریڈ جو ہے وہ ڈرائیو کر رہا ہے ان لمیٹیڈ وانٹس کو. لائک ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے پاس اگر احد پہاڑ جتنا سونا ہوگا تو وہ دوسرے پہاڑ کی طرف موو کرے گا. تو یہ گریڈ کیسے پیدا ہوگی؟ یہ سماج ڈریون بھی ہے، یہ اسٹرکچرل بھی ہے، یہ ڈیزائن بھی ہے، ڈیزائنڈ ہے کہ جو سماج ہے، جس سماج کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس سماج کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے جو اسپل اوور کرتا ہے لوگوں کے اوپر. اوکے. جو سماج ان ایکول ہوتا ہے، اب کل ہی ایک رپورٹ آئی ہے، شاید آپ کی نظر سے گزرا، آکسفیم کی رپورٹ آئی ہے جس جو انیکوالٹی کے اوپر بیسیکلی وہ رپورٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا جو نمبر آف کنٹریز لائک 136 کنٹریز کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بتاتا ہے کہ انیکوالٹی، اکنامک انیکوالٹی، پولیٹیکل انیکوالٹی، وہ بہت سے سماجوں کے اندر انکریز کر رہے ہیں. ایک اتنا زیادہ انکریز کر رہا ہے کہ لاسٹ 1 ایئر کا جو ایوریج ویلتھ انکریز ہوا بلینئرس کے اندر جو ہے، وہ 1 سال کا جو ویلتھ انکریز ہے، صرف انکریز ہے،
وہ 50% آف دا ورلڈ پاپولیشن اراؤنڈ 4 بلین ان کی ٹوٹل ویلتھ سے زیادہ ہے. سو وٹ ڈز اٹ مین کہ پاکستان کا فینومینا بھی نہیں ہے، یہ ورلڈ اوور یہی فینومینا ہے کہ لوگوں کو اس نے گریڈ کی طرف لگا دیا، اپنی وانٹس. لائک میں کہتا ہوں کہ ایک میرے پاس ایک گاڑی ہے، تو ایک گاڑی میں جب لے لیتا ہوں، چھوٹی گاڑی لے لیتا ہوں، تو اس کے بعد اس سے اوپر لیول کی ایک اور گاڑی وہاں پہ موجود ہے. جب وہاں تک میں پہنچتا ہوں پھر اس سے اوپر لیول. تو یہ جو ہیرارکیکل اسٹرکچر ہے سماج کے اندر، تو یہ سینس آف ڈیپریویشن پیدا کرتا ہے، یہ ایک جگہ پہ رکنے نہیں دیتا. یہ پروگریس نہیں پیدا کرتا؟ مطلب آپ کنٹینیوس امپرومنٹ کی طرف جاتے ہیں. مطلب ہمارے ایک لاسٹ گیسٹ تھے، انہوں نے کہا انسان کے اندر یہ کنٹینیوس امپرومنٹ کی ایک خوبی موجود ہے کہ وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں جاتا ہے. تو اگر میں آج مہران پہ ہوں تو میں مرسیڈیز کی طرف جانا چاہوں گا، یہ میری بہتری نہیں ہے. یس. اچھا، یہ لائک یہ جو ہمارا نظام ہے نا، جو ورلڈ اوور بھی ہے اور پاکستان کے اندر بھی، جسے ہم سرمایہ دارانہ نظام یا کیپٹلسٹک سسٹم کہتے ہیں، یہ بیسیکلی یہ آرگیومنٹ اس کا ہے. لائک وہ کچھ لوگوں کو، پر یہ نظام تو ڈیزائن کا ڈیزائن ہے، ہماری نیچر نہیں بن گئی. ڈیزائن بھی ہے، بٹ اگین یہ نیچر نہیں ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نرچر کی جاتی ہیں. نیچر میں کیسا ہے کہ جی ہم انلمیٹڈ قسم کی چیزوں کو ایکومولیٹ کریں گے، ہم صرف خود گرو کریں گے، میجورٹی سفر کرے گی. یہ ہمارے نیچر کے اندر نہیں ہے، یہ ہمیں نرچر کیا گیا ہے. ہائپر کمپٹیشن سے کچھ چیزیں تو ہمیں مل گئیں، بٹ ویدر دیٹ ڈیولپمنٹ از ایکول. اب میٹر اس چیز کا ہے، ڈیولپمنٹ تو ہونا ہے. 8 ارب انسان ہے، پہلے 1 ارب تھا، سارے محنت کر رہے تھے، انہوں نے کچھ ڈیولپمنٹ کرنی تھی. اب 8 ارب انسان ہیں، انہوں نے محنت کرنی ہے، کچھ زیادہ ڈیولپ کریں گے. گروتھ تو ان اینی کیس ہوگی، پروڈکشن تو ہونی ہے، وہ تو ہونی ہے. بٹ دا میٹر از کہ وہ گروتھ جو ہے پاکستان کے پرسپیکٹو میں 25 کروڑ کی گروتھ ہے، چند ہزار کی گروتھ ہے، یہ میٹر کرتی ہے. اگر یہ گروتھ اس کو اگر ہم جوڈیشیس بنائیں، جوڈیشیس کیسے بنا سکتے ہیں؟ بیسک رائٹس اگر ہم سب کو دے دیں. فار ایگزامپل بیسک رائٹ میں ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن پاکستان کے اندر آؤٹ آف اسکول چلڈرن آپ کو بھی پتا ہوگا 22 ملین ہے. اسٹنٹڈ چلڈرن جو ہے پاکستان کے اندر مور دین 40% ہے، 44% ٹو بی ایگزیکٹ اگر لگا دیں، تھوڑی سی پرانی فگر ہوگی. اگر ان کو ہم ایجوکیشن دے دیں، ان کی فوڈ کی نیڈ پوری کر دیں، تو یہ کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے ٹورڈز انوویشن، ٹورڈز گروتھ. ہمارا 25 کروڑ ورک نہیں کر رہا فار ڈیولپمنٹ. یہ بات تو فیکچولی ٹھیک ہے. رپورٹس بارہا آ رہی ہیں کہ میل نورشمنٹ ہے. ابھی تو ہمارا جو اکنامک سروے آیا ہے اس میں بھی یہ چیز بتائی گئی کہ ہر چوتھی فیملی جو ہے وہ مورلیس تو کھا ہی نہیں پا رہی. رائٹ سر، نرشمنٹ تو بات کی سٹیج آتی ہے نا. تو مطلب اور جب وہ کھا رہی ہے، تو آپ نے جس بات کی اسٹنٹڈ گروتھ کی، ٹھیک ہے یہ ہے. تو پھر گروتھ اصل میں ہے کیا؟ یا لیٹس کم بیک ٹو دا پوائنٹ کہ مہران سے مرسیڈیز تک کا سفر گروتھ نہیں ہے. سر اس میں گروتھ چند ایک کی گروتھ تو ہے. لائک ایک وہ حبیب جالب صاحب کا ایک شعر ہے، میں چلیں آپ کو، اور یہ آج کا بھی نہیں ہے، بڑا پرانا شعر ہے ان کا، 1960s کا تھا. جب ہم نے ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ بنایا 1968 کے اندر کہ ایوب صاحب کے دور میں بڑی ہمارا ڈیولپمنٹ ہو گیا ہے. انہوں نے کہا تھا 20 گھرانے ہیں آباد اور کروڑوں ہیں ناشاد، صدر ایوب زندہ باد، صدر ایوب زندہ باد. آج لائک وہ اس وقت 22 فیملیز کی رپورٹ کے اوپر یہ آرگیومنٹ تھا. اب ہمارے پاس رپورٹ پائٹ کی ہے، وہ 31 فیملیز کی ہیں. تو آپ اس کو 30 گھرانے ہیں آباد اور کروڑوں ہیں ناشاد، اس طرح آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں. بٹ دا میٹر از کہ وہ ڈیولپمنٹ جو ہے، وہ گروتھ، میں تو بحران سے مرسیڈیز پہ چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے. کتنے نمبر آف پیپل ہیں جو اس طرف جا سکتے ہیں؟ یور آرگیومنٹ از کہ کوئی نہ جائے، پہلے اسٹنٹڈ گروتھ کی جو مسئلہ ہے وہ حل کیا جائے، پہلے بھوک کا مسئلہ حل کیا جائے. اب یہ کہنا چاہتے ہیں سر اس میں دو آرگیومنٹس ہیں. لائک ہمیں پروڈکشن بھی چاہیے. پاورٹی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتی، پروڈکشن گروتھ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. اب کیک تھیوری ہے نا، لائک کیک کا سائز بڑا کیا جائے یا کیک کو کٹ کیسے کیا جائے. ہاں، لائک ہم نے سائز بھی انکریز کرنا ہے، گروتھ ڈیولپمنٹ بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کا ڈسٹریبیوشن بھی ہونا چاہیے، اس کو کٹ بھی پراپرلی ہونا چاہیے. تو سنتھسس بٹوین دیز ٹو تھنگز دیٹ شوڈ بی دیئر اگین. تو ایسا نہیں ہوگا کہ اب لائک ابھی آپ کے اسٹیمیٹ چلیں، کچھ اسٹیمیٹس مزید اگر ہم سامنے رکھیں، آپ کی ایکسٹریم پاورٹی لائک جو $3
جو ہے جو تھریش ہولڈ ہے جو ایکسٹریم پاورٹی کا اس میں 17% پور پیپل ہیں. اس کو انکریز کریں جو مڈل انکم کے لیے جو لوور مڈل انکم کنٹری پاکستان کے جو اسٹیٹس ہے اس کے اندر دیٹ از 44 پوائنٹ سم تھنگ لائک 45%. اگر اس کو تھوڑا سا اور آگے لے جائیں $8.3 کا جو ہم تھریش ہولڈ لیں تو 88 to 89% جو ہے آپ کی اس تھریش ہولڈ سے نیچے. وٹ ڈز اٹ مین کہ ہم ایسی سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں کہ جہاں 88-89% پیپل وہ اپنے بنیادی جو چیزیں ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد سیو نہیں کر رہے. They're not growing again. تو 88-89% Yes. تقریباً $3 سے کم. نہیں دیٹ از 8.3 تھریشولڈ وہ جو اپر انکم گروپ کا ہے 2.8 اپر کتنا مڈل بن گیا؟ انکم $2,000 دن کا بن گیا تقریباً آلموسٹ. یس. اور $60,000 فیملی آف 4 شاید گزارا. اس میں 60,000 میں گزارا نہیں ہوتا, فوڈ کا بھی نہیں ہوتا, ایجوکیشن کیا ملے گی اور باقی کیا چیزیں ملیں گی. یس. سو اگر اور یہ اپر انکم کی بات ہو رہی ہے, مطلب یہ ہے اس کا دا تھریشولڈ از فار اپر مڈل انکم کنٹریز دیٹ از 8.3. تو لائک اسپیچلیس, ٹوٹلی اسپیچلیس. مطلب 60,000 میں اگر 2 بچے ہوں, بٹ وہ پھر ایڈ کریں گے, لائک بچے ہیں تو ان کو بھی ایڈ کریں گے. اوکے چلیں ٹھیک ہے, لیکن اسٹل اٹس کوائٹ لو. یس کوائٹ لو. چلے اب میں دوبارہ سے جو انفلیشن کے دوسرے جو میں نے باسکٹ کی بات کی, آسان الفاظ کے لیے میں نے آلو کا ذکر کیا تھا, اس سے پہلے مجھے بھی بیک لیش ملے لوگ پہ. لیکن میری جو گروسری کی باسکٹ ہے میں اس کو جب دیکھتا ہوں تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ملک میں پروڈیوس نہیں ہو رہی, اور جب ہم باہر سے منگوائیں گے تو ظاہری بات ہے وہ ڈالر میں آئے گی, روپیز کے بھی حالات برے ہیں. تو کیا یہ کہیں نہ کہیں اس تھوڑی یہ بھی سائنس سمجھائیں کہ یہ ہمارا روپی جو ہے اتنا فری فالن کیوں ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم شاید اب آپ کے پاس شاید اسٹارٹ ہو, ہم نیٹ امپورٹر ہیں فوڈ کے. اتنا زرخیز ملک, 4 موسم, اوپر ہمالیہ سے شروع کریں نیچے سمندر تک, کیا نہیں ہے ہمارے پاس, پھر بھی ہم نیٹ امپورٹر ہیں. اچھا اس میں لائک پہلے تھوڑا اگر اسٹارٹ دیکھ لیں پچھلے جو لاسٹ ایئر ہمارا ہے, اس میں ہمارا جو امپورٹ ہے اراؤنڈ از $59 بلین فار دا لاسٹ فسکل ایئر جو ہمارا اینڈ ہوا ہے, اینڈ دی ایکسپورٹس آر اراؤنڈ 32 بلین. تو ایک ہمارا ہاں دا ٹریڈ ڈیفیسٹ از آلموسٹ 26 پلس بلین ڈالرز اگین. اچھا لائک پہلے ریزن تو بعد میں جائیں گے, پہلے اس کے لائک جو اس کا تھوڑا سا اس کو ہم ڈگ ڈاؤن کریں اس کو. تو لائک امپورٹس میں ہم کیا چیزیں منگواتے ہیں, ہمیں مشینری بھی چاہیے, ہمیں آئل بھی چاہیے. لائک آئل امپورٹ بل ہمارا ایک بہت بڑا انرجی کے سے ریلیٹڈ چیز ہے. ایکسپورٹ میں وی آر جسٹ ایکسپورٹنگ لائک ٹیکسٹائل کے اوپر, لائک ایکسپورٹس بھی ہمارا کنسنٹریٹڈ ہے. in one sector 32 میں سے $17 بلین تو ہم ٹیکسٹائل کر لیے, تو ڈائیورسٹی ان دا انڈسٹریز وہ بھی نہیں ہے. اس میں ایک چیز تھوڑی سی جو ایک انٹرسٹنگ ہے از اے کوشچن مارک. اگین دا کوشچن مارک از کہ ہمارا $32 بلین جو ہے ہمارا ایکسپورٹس ہے جو 25 کروڑ کر رہے ہیں. ہمارا جو ریمیٹنسز ہے فارن ریمیٹنسز دیٹ از $38 بلین. کوشچن مارک نہیں ہے کہ ہمارا جو پاپولیشن کا ایک ڈائسپورا جو باہر بیٹھ کے بیچارہ جو ہماری لیبر باہر بیٹھ کے اتنی محنت کر کے جو ہمیں بھیجتی ہے دیٹ از 38 بلین مور دین یور ایکسپورٹس. مطلب یہاں پہ کم از کم 25 کروڑ میں سے 23 کروڑ لوگ تو یہیں پہ ہوں گے. جی آلموسٹ. میں ویسے ایک ایسٹیمیٹ کروں, میرے پاس فگر نہیں ہے, ہم شاید بعد میں یہاں پہ ڈسپلے کر دیں گے کتنے ہمارے. جی 23 کروڑ لوگ $32 بلین کما رہے ہیں, اور وہ 1 کروڑ جو ہے وہ 38 بلین ہمیں بھیج رہے ہیں, کما رہے ہیں نا, مطلب اس سے زیادہ کما رہے ہیں اس میں سے بھیج رہے ہیں. ہماری کریم ساری بیٹھ جا چکی ہے, یہ مسئلہ ہے. یہ کریم میں لائک سوری 23 کروڑ لوگوں کو کریم مطلب کہا جاتا ہے نا کہ وہ برین ڈرین ہو رہا ہے, ساری کریم اٹھ کے بیٹھ چلی گئی ہے. سر اس میں لائک دا کوشچن از, یہ کوشچن جتنے بھی ہیں نا ہم سوشل سائنسز کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو سوشل سائنسز میں یونیویریٹ چیز نہیں ہوتی, از اے ملٹی ویریٹ تھنگ. یعنی ایک آنسر نہیں ہوگا ایک کوشچن کا. What is your answer then?
اچھا لائک ہماری ایکسپورٹس کم ہیں، امپورٹس زیادہ ہیں، یہ آپ کی ڈیویلیوشن اور باقی چیزیں جو آپ نے کویشچن کیا تھا، کرنسی کو بھی افیکٹ کر رہے ہیں، ہماری ریزروس کو بھی افیکٹ کرتے ہیں، سب چیزیں جو ہیں. اب جو کریم باہر جا رہی ہے یہ ایک فینومینا ہے. لائک یہاں پہ وین وی ڈو ناٹ ہیو اے کنڈیوسو انوائرمنٹ، پاکستان کے اندر اگر اپرچونیٹیز ہوں، گروتھ ہو، دا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہو، تو کون جائے گا باہر؟ اپنا ملک چھوڑ کے کون جاتا ہے؟ کسی زمانے میں تو جلا وطنی سزا ہوا کرتی تھی، اب تو لائک ہم سیلف امپوزڈ قسم کی جلا وطنی اس کو آپ کہہ لیں. بٹ انفارچونیٹ ہم ان کو نہیں کویشچن کر رہے کہ جو باہر جا رہے ہیں، کویشچن اس چیز کو کریں گے کہ ان کو اس طرح کا ہم نے انوائرمنٹ نہیں دیا، اس طرح کا سوسائٹی نہیں دی کہ یہاں پہ رہ کے ایک باعزت اور اچھی زندگی گزار سکتے. پہلے ہم نے بات کی کہ ہم غاروں سے اٹھ کے یہاں پہ آ گئے. دا ارج فار گروتھ، دا ارج فار ڈیولپمنٹ، یہ انسان کی فطرت کے اندر پائی جاتی ہے. کنٹینیوس امپرومنٹ جیسے آپ وہ کہہ رہے تھے، اگر جسے گروتھ نظر نہیں آئے گی، جس طرح 88% کی ہم نے بات کی یا 45% کو اسٹیمیٹ لگا لیں، جب وہ لائک آج یہاں ہیں 10 سال بعد اگر یہاں نہیں ہوں گے، موٹیویشن تو ختم ہو جائے گی. 10 سال بعد تو نیچے جا رہے ہیں. یس انفارچونیٹلی نیچے جا رہے ہیں. تو اصل تو ہمیں وہ انوائرمنٹ نہیں دیا. لائک اب انوائرمنٹ کیوں نہیں دیا؟ پھر اس کے اندر نمبر آف فیکٹرز آر دیئر. جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں، دا انسٹیٹیوشن اس طرح کے سپورٹیو نہیں ہیں، کنڈیوسو لیونگ انوائرمنٹ نہیں ہے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ اس طرح کا نہیں ہے، بیسک نیڈز اس طرح کی کوالٹی کی نہیں ہیں، فری نہیں ہیں. یہ چیزیں پھر پنچ بھی کرتی ہیں، تو اپنے بچوں کے لیے، اپنی گروتھ کے لیے وہ بھاگتے ہیں. تو لائک ہمارا مڈل ایسٹ میں ہم اسے کہتے ہیں کہ براؤن ڈرین بھی ہو رہا ہے اور برین ڈرین بھی ہو رہا ہے. تو براؤن از مسلس کو براؤن کہتے ہیں، جو لیبر بھی جا رہا ہے، جو ہے جنہیں موقع ملتا ہے باہر چلا جاتا ہے، اور برین ڈرین ہمارا یورپ کے اندر، آسٹریلیا، کینیڈا، نارتھ امریکہ کی طرف وہ موو کر رہا ہوتا ہے. بٹ یہ کرٹیکل چیز ہے کہ ان کو یہاں پہ روکنے کے لیے ہمیں ایک انوائرمنٹ چاہیے. وہ انوائرمنٹ انفارچونیٹلی یہ میں پھر اس پہ اس کو پاز کرتے ہیں، ڈیزائن پہ آئیں گے. جی بیک ٹو دا کوشچن. چائنا کی کہا جاتا ہے کرنسی جان پوچھ کے ڈی ویلیوڈ رکھی جاتی ہے. یہ اس پہ آئی ڈونٹ نو اس کو بلیم کرنا چاہیے، لیکن ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا تاکہ ان کی ایکسپورٹس بڑھ سکے. تو اگر ہماری کرنسی ڈی ویلیوڈ ہے تو ہماری ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھ رہی؟ اچھا، اٹس اے ویری گڈ کویشچن. لائک دا ڈی ویلیوڈ کرنسی دیٹ از گڈ فار دا ایکسپورٹ اورینٹیڈ اکانومیز. لائک جو ایکسپورٹ کے اوپر زیادہ ریلائی کر رہے ہیں ان کے لیے تو ڈی ویلیوڈ کرنسی بولتے ہیں. جو امپورٹ ڈپینڈنٹ ہیں، امپورٹ جن کی زیادہ ہیں، ان کی کرنسی ڈی ویلیو ہوگی. امپورٹس بھی ہماری زیادہ ہیں، ہمیں امپورٹس بھی کاسٹلی پڑیں گی. پلس جو ڈیٹ ٹریپ کے اندر کنٹریز ہیں، ہمارے لیے تو ستیہ ناش ہو جائے گا ہمارا. تو ہم ڈی ویلیویشن کو افورڈ نہیں کر سکتے جس طرح چائنا کر سکتا ہے. لائک بلیم کہہ لیں یا جو بھی آپ کہہ لیں، کرنسی وار کے اندر لائک یہ بلیم بھی ویسٹ کی طرف سے ہی لگایا جاتا ہے، وہ جو ایک ان کی وٹ ایور دا ٹسل از. بٹ ڈی ویلیویشن افیکٹ کرتی ہے آپ کی ایکسپورٹس کو. بٹ دیٹ شوڈ ناٹ بی، پاکستان کے کیس میں نہیں ہو سکتا یا نہیں ہونا چاہیے. اس کو ہمارا ڈیزائن ڈفرینٹ ہے. آپ یہ کہ مطلب دا پوائنٹ از کہ ایکسپورٹ بڑھائی جائے، ایکسپورٹس بڑھائی کیسے بڑھائی جائے؟ یس پھر کویشچن اس میں ہماری انڈسٹری کو گرو ہونا چاہیے. لائک ہم جنیرک بات، اچھا ریکمنڈیشنز انڈسٹری گرو ہونی چاہیے، ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے، لیکن کیسے ہونی چاہیے؟ تو میں اس طرف ہی آ رہا تھا. ہماری ریکمنڈیشنز میں نا ابھی شاید ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے پہلے پروگرام کے سائٹ پہ کہ ہماری ریسرچ کی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی. ریکمنڈیشن تو ہم ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے نمبر آف ریکمنڈیشنز کین بی گیون. کیا ہونا چاہیے جی؟ انڈسٹری کو کرنا چاہیے. انڈسٹری کو کرنے کے لیے آپ کو ان کو کچھ سبسڈیز بھی دینا چاہیے، ان کو پروٹیکٹ بھی کرنا چاہیے. پھر پروڈکشن کا ایک آرگیومنٹ آ جاتا ہے. بٹ پریکٹیکلی از دیٹ پاسبل؟ یہ کویشچن ہے. لائک انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آ رہی ہے فوراً، یہ ہماری جو ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہے یہاں پہ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ فار انویسٹمنٹ دیٹ از ریکوائرڈ. What are the factors of conducive environment? جی ہاں، یہ ویری ریلیونٹ کویشچن. آپ کے انسٹیٹیوشنس، آپ کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز، آپ کی اکنامک انسٹیٹیوشن، یہ پولیٹیکل اکانومی کا کویشچن ہے. یہ ہمیں لائک ہم چیزوں کو بالکل سائلو میں نہیں دیکھ سکتے، آئسولیشن میں نہیں دیکھیں گے کہ کیا چیز یہ ٹھیک کی جا سکتی ہے. نہیں،
ہم اس کو ٹوٹیلٹی کے اندر ہمارا ایک ہولسٹک ورلڈ ویو ہونا چاہیے. ہولسٹک ورلڈ ویو از کہ جس سماج کے اندر، اب چائنا کی بھی آپ نے اگزامپل دے دی، پاکستان کے سماج کو دیکھیں، جس سماج کے اندر پولیٹیکل اکانومی اگر اس کی ڈائریکشن انکلوزیو ہے، ایکسٹریکٹیو نہیں ہے. انکلوزیو وٹ ڈز اٹ مین؟ کہ سب کی پارٹیسپیشن اس کے اندر ہے، اکانومی کے اندر سب کی پارٹیسپیشن ہے. اس کے نتیجے کے اندر جتنے بھی سماج کے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ سب کے لیے ورک کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تمام لوگوں کے لیے ورک کر رہے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر پولیٹیکل اکانومی کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں دوز آر ایکسٹریکٹیو ناٹ انکلوزیو. ٹھیک ہے، چند لوگ ہیں وہاں پہ جا سکتے ہیں، میجورٹی کوئی سے نہیں ہے پالیٹکس کے اندر، کوئی سے نہیں ہے اکانومی کے اندر یا اکنامک ڈیسیجن کے اندر. ایون شاید ہمارے بھی مقتدرہ کی سے نہ ہو، آئی ایم ایف ہی آپ کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے. جب انسٹیٹیوشنز آپ کے انکلوزیو ہوں گے، پرو پور ہوں گے، ان کی افیکٹونیس ہوگی، تو یہ بڑا بیسک ڈیزائن کا کوسچن ہے، بیسک اسٹرکچر کا کوسچن ہے. ہمیں وہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. ریفارمز بعد کی چیز ہے، اسٹرکچرل چینجز، اسٹرکچرل قسم کی ہمیں چینجز ریکوائرڈ ہیں، انسٹیٹیوشن پالیسیز کے اندر بھی، انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کے اندر بھی، انسٹیٹیوشنل ڈیزائن کے اندر بھی. لیکن اسٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ پالیسیز سے اسٹارٹ ہوگا، پالیسی میکر سے اسٹارٹ ہوگا. کہیں کوئی ایسا ڈیزائن تو نہیں موجود کہ ہمارا جو آپ نے برین کی بات کی وہ ریکوائرڈ ہے ویسٹ میں، تو وہ اس لیے یہاں سے جائی جا رہا ہے. اور مڈل ایسٹ چونکہ وہ ڈیولپمنٹ دوسری طرح کی کر رہے ہیں، ادھر ہمارا لیبر جا رہا ہے، اور یہ دونوں طبقہ ہم ادھر روک نہیں پا رہے. یہ کوئی ڈیزائن کا مسئلہ ہے یا ہماری اس طرف اٹینشن نہیں ہے، یا ہم ایز اے نیشن کائنڈ آف ہم ایزی منی کے عادی ہو گئے؟ میں ایک ایز اے ہول بات کر رہا ہوں کہ ہم کہہ رہے ہیں یار ٹھیک ہے نا، وہاں سے ڈالر آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے کسی ایک پارٹی کی بات نہیں ہو رہی، مسلسل یہ پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں پچھلے میں 10-12 سال سے سن رہا ہوں، یہ اسٹیٹ شیئر کرتے ہیں. الحمدللہ 8 لاکھ لوگ ہم نے باہر بھجوا دیے. ٹھیک ہے، ادھر انسٹیٹیوٹس ایسے بن رہے ہیں جو کہ صرف ان کا کام کیا ہے کہ بندے کو ٹرین کرو اور باہر بھیج دو. تو بندہ باہر جائے گا، وہاں سے ڈالر آئیں گے تو اس سے لگ تو نہیں رہا یہاں پہ کچھ زیادہ لگ پا رہے ہیں. تو وہ کہیں نہ کہیں ہم مجبوری ہماری ایسی ہے کہ ہم قرضے اتار رہے ہیں آئی ایم ایف کے اور لوکل بینکس کے. کچھ ڈیزائن لیول کا مسئلہ ادھر بھی، دوسری طرف تو آپ نے بات کی، ادھر بھی کوئی ڈیزائن لیول کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ یو ویری رائٹ. لائک اب اس کے 2 پرسپیکٹیو ہیں. ایک تو ہے پالیسی لیول کا پرسپیکٹیو کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، لوگ باہر چلے جائیں، وہاں سے ریمیٹنسز بھیجیں. ایک ہے انڈیویجول لیول کا، لائک میں کیا سوچ رہا ہوں، میری زندگی یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے تو ایزی لائف کے لیے میں موو کروں گا. یہ تو نیچرل ہے، لوگ اسی لیے موو کر رہے ہوتے ہیں. تو کوشچن از کہ پالیسی لیول کیا، وہاں پہ کیا ڈائریکشن ہونا چاہیے؟ کیا ان کی ڈائریکشن یہی ہونا چاہیے کہ ایزی منی جو لانگ ٹرم بھی نہیں ہے، اس کا بینیفٹ اس طرح نہیں ہے کہ وہ لانگ رن کے اندر آپ کو بینیفٹ کرے. ریمیٹنس کے اوپر گروتھ نہیں ہوتی. ٹو بی ویری کلیئر، بیلنس آف پیمنٹ کے اندر ہمارے لائک کرنٹ اکاؤنٹ ہے، دا کیپٹل اکاؤنٹ، دا فائنینشیل اکاؤنٹ از دیئر. کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے اس کے اندر ٹریڈ بھی آتی ہے، ریمیٹنسز بھی آتی ہے. یور کرنٹ اکاؤنٹ شوڈ بی بیسڈ آن ٹریڈ، ناٹ آن ریمیٹنسز. پاکستان کے اندر کیا ہے، ہمارا ریمیٹنسز کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں، دیٹ از شارٹ ٹرم تھنگ. لیکن لانگ ٹرم گروتھ کی جب بات کر رہے ہیں، یا اس آپ نے امپورٹ ایکسپورٹ گیپ کی بات کی تھی، ایکسپورٹس آپ کی انکریز کر ہی نہیں سکتی. صرف پیسہ نہیں چاہیے، ہیومن کیپٹل بھی چاہیے، ہیومن کیپیسٹی بھی چاہیے. ہیومن کیپٹل کے لیے آپ کو اس کے اوپر خرچ بھی کرنا پڑے گا، اس کو اچھا فوڈ بھی دینا پڑے گا، اچھا اس کو ہیلتھ بھی دینا پڑے گا، اچھا انوائرمنٹ بھی دینا پڑے گا، سوشل اسپینڈنگ بھی آپ کو کرنی پڑے گی. ادروائز ہیومن کیپٹل نہیں آپ بنا سکتے. جب وہ نہیں ہوگا، کیپیسٹی نہیں ہوگی، تو ایکسپورٹس کیسے انکریز کر سکتے ہیں؟ انسٹیٹیوشن لیول کی چیز ہے، اور یہ کیسے دیں گے؟ پھر اگین انسٹیٹیوشنس کی چیز آ جائے گی. ایجوکیشن کس نے دینا ہے؟ انسٹیٹیوشن. پالیسیز بھی انسٹیٹیوشن بنائیں گے. اس کی ڈیلیورنس جو ہے، ڈیلیوری بھی ہے آف دا فیسلٹیز، وہ بھی انسٹیٹیوشن کر رہے ہوتے ہیں. تو انسٹیٹیوشنل ڈیزائن اگر وہ انفیکٹو ہیں، لائک میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. کہیں بھی آپ کو کام پڑتا ہے تو سب سے پہلے آپ پوچھتے ہیں کوئی جاننے والا ہے وہاں پہ، بٹ اٹ شوز
آخرت میں قائد اعظم صاحب، آخرت نہیں، آخر میں لاسٹ میں وہ ایک آپشن رہ جاتا ہے. قائد اعظم صاحب آپشن ہوتے تو ہیں یہ- سیڈلی. تو یہ انسٹیٹیوشنل ڈیکے نہیں شو کر رہا، یہ انسٹیٹیوشنل انکیپیسٹی نہیں شو کر رہا. امپلیمنٹیشن تو بہت اچھی پالیسی بھی ہو جائے. ڈکے تو بہت آپ نے لینینٹ کیا ورڈ یوز استعمال کیا. ہم بیٹھے ایسی جگہ پہ جہاں پہ میرے خیال ہے ہم لینئر ورڈ یوز کریں گے، ادروائز تو بہت دل دکھتا ہے ان کو دیکھ کے. تو لائک یہ انسٹیٹیوشنل انفیکٹونیس یا انکیپیسٹی ہے جو ایک بہت اچھی پالیسی بھی بنا لیں گے، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگی. تو امپلیمنٹیشن گیپ یہ رہنا ہے ود دس انسٹیٹیوشنل ڈیزائن. تو پالیسیز، ان کی امپلیمنٹیشن ہر چیز کے اوپر افیکٹ کرے گی. آپ کی ہیومن کیپیسٹی بنانی ہے، آپ کی ایکسپورٹس کے اندر آپ کو انڈسٹری بنانی ہے، آپ کے اور بھی بہت سے بڑے لائک سسٹمک نیچر کے ایشو ہیں، سسٹمیٹک نیچر کے ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے بڑے اوور آل ایک ڈیزائن جو ہے. یہ سارے ایشوز صرف پاکستان کے ساتھ ہیں، ماضی میں کسی اور ملک کے ساتھ رہے، مطلب یہ سالویبل ہیں یا نہیں ہے؟ مطلب یہ ساری ڈسکشنز ہیں نا، ڈپریشن سے فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. کہیں ہوپ ہے؟ جی ہوپ ہے، لائک ہوپ ہونی بھی چاہیے، لائک وی شوڈ بی آپٹیمسٹک. لیکن آپٹیمسٹک سے بھی ایک اچھی چیز ہوتی ہے، لائک آپٹیمزم از دیئر، پیسیمزم تو ہونا ہی نہیں چاہیے، بٹ ریئلزم ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے اس کے اوپر. جو ہے ہمیں پہلے سوچنا چاہیے کہ کہاں پہ ہم کھڑے ہیں، ہمارا کس سٹرکچر کے اوپر، کس سٹرکچر کے اندر، کس سماج کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں. کیا اس سماج کے مسئلے کیا ہیں؟ یہ سماج ایسا ہونا چاہیے، لیویبل نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہمیں نہیں ہونا چاہیے، کہ ہمارے لوگوں کو ایسا ہی بھوکا رہنا چاہیے، ایسے ہی مسائل کا شکار رہنا چاہیے؟ پہلے تو کوشچن یہ ہے. اگر ہم اس کو آنسر کرتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو پھر ہمارے پاس ویز نکلتے ہیں. پھر ہم دیکھیں گے اراؤنڈ دا گلوب کہ کیسا ہوا. ہمارا کچھ لائک یہ جو مسئلے ہیں بہت سے کنٹریز کے اندر ہیں، اور یہ مسئلے میں اگر ایک اس کو ہم ڈیوائڈ کریں ورلڈ کو تو ہمیں مسئلے سمجھ آ جائیں گے. گلوبل نارتھ کے اندر یہ مسئلے نہیں ہیں، گلوبل ساؤتھ کے مسئلے ہیں. تو اس نے ایک اس کا روٹ کاز بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا. روٹ کاز کیا ہے؟ جب گلوبل ساؤتھ کے مسئلے ہیں تو گلوبل ساؤتھ سب کولونائزڈ تھا گلوبل نارتھ کے ہاتھ میں. گلوبل نارتھ میں ڈیپ روٹڈ پرابلم ہے، یہ ڈیپ روٹڈ ہسٹوریکل ایشو ہے. تو ہمیں یہ ہسٹوریکل فیلیسی کے اندر نہیں جانا چاہیے کہ آج کا مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ ڈیپ روٹڈ ہے، ہسٹری اس کو ڈرائیو کر رہی ہے. انسٹیٹیوشن جو اس وقت بن گئے، انسٹیٹیوشنل پرسسٹنسی ہے، یہ کولونیل لیگیسی ہے جو ڈرائیو کر رہی ہے آج کے ہمارے حالات کو بھی. وہی انسٹیٹیوشنل سٹرکچر، وہی لاس کا وہی سٹرکچر، وہی لیگل سٹرکچر، یہ ہمارا آج تک چل رہا ہے. پلس اگر آج کے ہم حالات کو دیکھیں تو آج بھی ہم کوئی آزاد تھوڑے ہی ہیں. لائک جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ IMF ڈکٹیٹ کرتا ہے ہمیں، تو اس لیے پاکستان کے لیے اگر ہم ایک ٹرم یوز کریں تو ہمیں یہ کولونائزڈ کیپٹلسٹک سٹرکچر ایک ٹرم اگر ہم یوز کر سکتے ہیں تو یہ سسٹم کے اندر ہے کہ جہاں پہ انیکوالٹی بھی ہے کچھ کے لیے، تو لائک جنت کی زندگی ہے اور بڑے میجورٹی سفر کر رہے ہیں. اور یہ پالیسیز بھی باہر سے لیتا ہے، ہماری انڈیجنس نہیں ہے، ہماری انڈیجنس پالیسیز نہیں ہیں. IMF ڈریون ہوگی، جو انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی ڈریون ہوں گی. تو پالیسیز جو ہیں وہ شیپ کر رہی ہیں ہمارے سماج کو. تو وہ شیپ گروتھ کی طرف نہیں کر رہی، وہ انڈسٹریل گروتھ کی طرف نہیں کر رہی، وہ ایکسپورٹس کی طرف نہیں کر رہی، وہ لوگوں کی گروتھ کی طرف نہیں کر رہی. جو آسٹریلٹی اور IMF کی جو پرسکرپشنز ہیں، جو پالیسی پرسکرپشنز ہیں، وہ صرف ہم نہیں فالو کر رہے، دنیا میں جو بھی گلوبل ساؤتھ جو بھی پیسہ لیتا ہے وہ فالو کرتا ہے. ون شو فٹ فار آل پالیسیز نہیں ورک کرتی. پاکستان کے حالات ڈفرینٹ ہیں، کسی اور ملک کے حالات ڈفرینٹ ہوں گے، وہاں کی پالیسی ڈفرینٹ ہونا چاہیے. بٹ IMF کی جو پرسکرائب پرسکرپشنز ہیں دیٹ از سیم فار ایوری ون. اگین تو پاکستان کے اندر ہمیں اگین اصل مسئلہ ہے کہ ہم اصل روٹ کاز کی طرف جائیں. اصل روٹ کاز وٹ ڈز اٹ مین کہ ہم یہاں پہ اسباب کی ڈسکشن تو بہت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سبب غلط آئیڈینٹیفائی کریں. میں اس کی ایک ایگزامپل، اسے ہم کہتے ہیں پوسٹ ہاک فیلیسی، لائک کاز کو غلط آئیڈینٹیفائی کرنا. اس کی ایگزامپل ہے اس کہ باہر اگر کوئی کتا بھونکے، لائک ڈاگ کی بارکنگ ہو اور ساتھ ہی لائٹ چلی جائے، ہم کہیں کہ جی کتا بھونکا ہے تو لائٹ گئی ہے. سو وٹ ڈز اٹ مین کہ کتے کے بھونکنے نے کاز کیا لائٹ کے جانے کو. تو پھر ہم کیا کریں گے، جب غلط کاز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا تو کتے کا منہ بند کراتے رہیں گے فار لائف.
تو سب سے پہلے ہم نے جتنے بھی ہمارے مسئلے ہیں ان کا جو سبب ہے، دا سبب از دا لائک ون اگر سبب کہیں، ویسے تو ایک سبب نہیں ہو سکتا، دیٹ از دا پولیٹیکل اکانومی کا اسٹرکچر. انسٹیٹیوشنل یہ اس کی کالونیل لیگیسی بھی اس پولیٹیکل اکانومی کی اسٹرکچر کی ہے، اور آج 2026 کے اندر بھی اس کی نیچر ایکسٹریکٹیو نیچر کی ہے. وہ چند ایک کے لیے از ورکنگ، میجورٹی کے لیے از ناٹ ورکنگ. وی آر پارٹ آف دیٹ سسٹم ناؤ، سو وی کین ناٹ ہم کیسے اس سے الگ ہو سکتے ہیں؟ ہم تو اس سے الگ نہیں ہو سکتے. ہاں، باتوں تک تو مطلب اچھی بات لگتی ہے، انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن دیکھیں جانا تو پھر انہی کے پاس ہے، قرضوں کے لیے بھی اور گرانٹس کے لیے بھی. نوجوان بھی مرا وہاں جانا چاہتا ہے لائف کے لیے. تو آئی فیل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ وٹ کوڈ بی دی پہلا اسٹیپ کیا ہوگا، وٹ کوڈ بی دا انیشیل اسٹیپ. لیٹس ڈو دس دین ول سی. رائٹ. اچھا چلے میں اس میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل، 2-3 چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں. ون از ایکسپورٹس کی چیزیں. چائنا کا ایکسپورٹ $1 ٹریلین کراس کر گیا ہے اس سال کا. ٹریڈ سرپلس کی بات، ٹریڈ سرپلس. اوکے، چائنا کی ہیومن کیپیسٹی سمجھ آ رہی ہے، ٹیکنالوجی نکل رہی ہے، اے آئی میں اوپر جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب یونیورسٹیز رینکنگ میں ٹاپ 10 کے اندر یو ول فائنڈ چائنیز یونیورسٹی. یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. ہم اس آرگیومنٹ کو پہلے دیکھ لیں. 1949 کے اندر جو پولیٹیکل اکانومی کا سٹرکچر انہوں نے جب تبدیل کیا، ہمارے بعد آزاد ہوا تھا، پولیٹیکل اکانومی کا جو سٹرکچر تبدیل کیا وہ گروتھ کو لیڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا ایک آرگیومنٹ ہوتا ہے نا کہ ٹیکنالوجی ہوگا تو گروتھ ہوگا. یہ آرگیومنٹ ٹھیک نہیں ہے. کسی بھی سماج کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہوتی ہے پولیٹیکل اکانومی. آپ نے کہا تھا ایگزامپل کیا ہے، چائنا از ون آف دا ایگزامپلس ہو سکتا ہے. کسی بھی سماج کا پولیٹیکل اکانومی کا سٹرکچر وہ اگر ٹھیک ڈائریکشن کے اندر ہوگا، باقی سب چیزیں، انسٹیٹیوشن کی کیپیسٹی بھی بنے گی، انسٹیٹیوشن کا سٹرکچر بھی چینج ہو جائے گا، پالیسیز بھی چینج ہو جائیں گی. سب سے پہلا جو کام ہے وہ پولیٹیکل اکانومی کا جو ڈیزائن ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے. اس کو 25 کروڑ کے لیے ورک کرنا چاہیے، اس کو چند ایک پرسنٹیج کے لیے ورک نہیں کرنا چاہیے. تو اس پولیٹیکل اکانومی کا کوشچن جو ہے، دا لارجر پولیٹیکل اکانومی کا کوشچن ہے، اس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. اس کے بعد اس کے علاوہ ایڈریسل نہیں ہے. ادروائز یہی چیزیں اگر اس طرح ہی چلیں، آج 2026 ہے، 3026 کے اندر یہ چیزیں ایسی ہی رہنی ہیں. کیونکہ 78 ایئرس کا پریسیڈنٹ ہے ہمارے پاس. جو ہے ہماری پولیٹیکل اکانومی جو 1947 کے اندر جو کلونیل لیگیسی سے ہمیں ملا، اس کے اندر ہم میجر چینجز نہیں کر پائے. تو وہ میجر چینجز، آپ اسٹرکچرل چینجز جسے آپ کہتے ہیں، دا ریڈیکل چینجز، دوز آر ریکوائرڈ. وہ بیس بنائیں گی، گروتھ ہوتی رہے گی، بلڈنگیں بھی بنتی رہیں گی، انفراسٹرکچر بھی بنتا رہے گا، تعلیم بھی اچھی ملتی رہے گی، ہیلتھ بھی اچھی ملتی رہے گی. 2021 کے اندر جا کے انہوں نے اناؤنس کیا کہ پاورٹی لائن سے نیچے ہمارا کوئی بندہ نہیں ہے چائنا نے، لیکن یہ 1949 میں نہیں کیا. پہلے فاؤنڈیشن ہوتی ہے. تو سماج کا فاؤنڈیشن جو ہے وہاں سے ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے. دا فاؤنڈیشن از پولیٹیکل اکانومی. اس کی ڈائریکشن کیا ہے؟ انفارچونیٹلی وہ پرو پور نہیں ہے، وہ پرو پیپل نہیں ہے. پرو پور تو چلے پھر ایک لمیٹڈ ہو جائے گی. سو آئی تھنک دس از اے پوائنٹ ویئر وی کنکلوڈ ٹوڈیز ڈسکشن. اور آپ کا آئی تھنک آرگیومنٹ بھی کنکلوڈ ہو رہے ہیں کچھ نہ کچھ، ٹائم بھی شارٹ ہے. لاسٹ میں اگر آپ یوتھ کو جو آپ کو سن رہی ہے، بیکاز ماشاء اللہ اللہ ہیو بین ویری کائنڈ ٹو یو، اور آپ نہ صرف یہاں پڑھا رہے ہیں، یہاں اچھا پڑھے، اور کینیڈا میں آپ سے آف دا ریکارڈ بھی پوچھا تھا، پوسٹ ڈاک کر کے واپس آ گئے. ٹھیک ہے، لوگ تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کینیڈا کی شپ کہاں سے جا رہی ہے. تو یوتھ کے لیے کوئی لاسٹ میں میسج، انویسٹمنٹ کے پرسپیکٹیو سے، گروتھ کے پرسپیکٹیو سے، تھنکنگ کے پرسپیکٹیو سے؟ تو کیمرہ از یورس. تھینک یو ویری مچ. یہی بڑا مین کویسچن ہے آج کا، جو سیریس کویسچن ہے، ریلیونٹ کویسچن ہے کہ نوجوان کیا کریں. پاکستان کی آلموسٹ پاپولیشن ہم 60 to 64%، لیس دین 30 یا لیس دین 30 یہ ہے. دا یوتھ بلج از دیئر. پہلے پالیسی کو ہم ایڈریس کرتے ہیں، اس یوتھ کو ہمیں ایسٹ بنانا چاہیے. اگر اس کو ایسٹ نہیں بنائیں گے تو لائبلٹیز ہوگا. ان کو اچھا انوائرمنٹ نہیں دیں گے، گروتھ نہیں کریں گے تو یہ ہوگا. نوجوانوں کو اب سوچنا چاہیے.
نوجوانوں کو سیریس ڈسکشن کرنی چاہیے، جسے ہم کہتے ہیں سنجیدہ قسم کی ڈسکشن کے اندر انگیج ہونا چاہیے، اپنے سماج کو دیکھنا چاہیے، جس سماج کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس کے لیے کچھ سوچنا چاہیے. تو یہاں سے وہ سٹارٹ کرے گا کہ کیا ایسا ہونا چاہیے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچپن سے اس طرح ٹرینڈ ہوئے کہ انفرادیت ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، انڈیویجولسٹک سوسائٹی ہم نے بنا دی. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، ہم اس کو پوزیشنوں کی ریس ہاں اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا تم نے آگے نکلنا ہے، فرسٹ آنا ہے. فرسٹ وٹ ڈز اٹ مین کہ باقی کلاس کو پیچھے چھوڑنا ہے، آپ نے آگے نکلنا ہے. جو 22 23 24 سال کا ہوگا وہ کہے گا بس میں ہی میں ہوں. تو یہ سوچ جو ہے یہ نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہیومن سوچ نہیں ہے، یہ نیچرل چیز نہیں ہے. ہاں کہ بندہ صرف اپنی سوچ رکھے. نیچرل گروتھ کی سوچ نیچرل ہے، لیکن کولیکٹیو سوچ بھی نیچرل ہے. دیٹ از نیچرل، وہ ہماری فطرت کے اندر انگرینڈ ہے. تو ہم نے پاکستان کا بھی سوچنا ہے، ہم نے 25 کروڑ عوام کا بھی سوچنا ہے. بھاگنا شاید سب سے ایزی آپشن ہے، لیکن 25 کروڑ نہیں بھاگ سکتا. یہ 5واں بڑا ملک ہے. 25 کروڑ بھاگ جائے تو میرا خیال ہے کل ہم بھی بھاگ جائیں گے، لیکن سب نہیں بھاگ سکتے. تو جب یہاں میجورٹی نے رہنا ہے تو ہمارے جو تھنکنگ پیپل ہیں، وی آر ناٹ شیپل، یعنی شیپ پلس پیپل ملائیں نا تو شیپل. ہم ایک سائلنٹ جنریشن نہیں ہے، ہم آڈینس نہیں ہیں کہ اپنے مسائل ہیں ان کو ہم صرف دیکھیں، اس پہ صبر کریں. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، ان پہ غور و فکر ہونا چاہیے، ان کو ٹھیک کرنے کی سوچ ہونی چاہیے، ان کا ٹھیک کرنے کی کرج بھی ہونا چاہیے، وہ جذبہ ہونا چاہیے. تو سب سے پہلا تو میرا خیال ہے جو رائٹ بنتا ہے وہ اپنے لوگوں کا بنتا ہے. اور گراس از گرینر آن دا ادر سائڈ اگین. ہاں یس، میں نے شکاگو میں لوگوں کو روتے دیکھا ہے. اپنے ایک کو تو میں نے یہ کہہ دیا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں رلائے گا پگلے. وینیزویلا کا تھا، وینیزویلا کے حالات انفارچونیٹلی بڑے ہیں، لیکن بڑی پرانی بات ہے 2017-18 کی. تو میں نے اسے کہا کہ رلائے گا پگلے، تو یہ چیز ہوئی. کینیڈا کے اندر میں نے لوگ پریشان دیکھے. تو گراس از گرینر آن دا ادر سائڈ ایسا ہی لگتا ہے. ہرا ہرا نہیں ہوتا ہر جگہ کے اندر، وہاں کے بھی مسائل ہیں، لیکن اپنی مٹی، اس سے محبت، یہاں پہ ہمارے گراؤنڈز زیادہ ڈیپ روٹیڈ ہوتے ہیں. یہاں پہ رہنا، یہاں پہ کنٹریبیوٹ کرنا، رہنا صرف از ناٹ این آپشن. کیا مشکل ہے، اور ویلین اینیمل فارم تو شاید ہے یہ، لیکن اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم ہی ٹھیک کریں گے. فرشتے نہیں آئیں گے، باہر سے لوگ نہیں آتے. تو اتنی بڑی پاپولیشن ہے، نوجوان ہے، دے کین ڈو اینڈ دے ول ڈو انشاءاللہ. تو ہوپ جو ہے، ہوپ یوتھ ہے، اور یوتھ کی ڈائریکشن، ان کی تھنکنگ کی ڈائریکشن جو ہے وہ پازیٹیو ہو، ڈیولپمنٹ کی طرف ہو، کنٹریبیوشن کی طرف ہو. تو میرا خیال ہے ایک سگنیفیکنٹ ہم ڈفرینس کریٹ کر سکتے ہیں فار دا کمنگ جنریشنز. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اس میں ویسی بات آ رہی تھی کہ نوجوانوں کو ایسٹ بنائے. آن دا لائٹر نوٹ ٹو فنش دس پروگرام، تو نوجوانوں کو ایسٹ بنایا ہوا ہے، لیکن وہ جو گاڑی کا نہیں ایسٹ بنا کے اس کو رینٹ کار کر دیتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ان کی نشوونما ہے وہ پوری نہیں کر رہی. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو اسپینڈ اے لاٹ آن ہیومن کیپٹل، بٹ فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو اسٹارٹ تھنکنگ. اپنا خیال رکھیے گا. سوال ضرور کر دیا کریں کمنٹس میں، اس کے جواب دے دیں گے، یا اگر اچھا لگا ہے پروگرام تو یہ بھی بتا دیا کریں. اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.